العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما وليس جرا بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما نحو قوله تعالى أليس الله بعزيز أليس الله بكاف عبدا وأليس الله بعزيز ذو انتقام وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بظلام للعبيد. ولا تختص زيادة الباء بعد ما لكونها حجازية خلافا لقوم بل تزاد بعدها وبعد التميمية. وقد نقل سيبويه والفراء رحمهما الله تعالى زيادة الباء بعد ما عن بني تميم فلا التفات إلى من منع ذلك وهو موجود في أشعارهم. وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية ومرة قال تزاد في الخبر المنفي. وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا كقوله فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي. وبخبر مضارع كان المنفية بلم كقوله وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجلوا إذ أجشع القوم أعجلوا. کل کے سبق میں بتلایا تھا کہ لیسا اور ما دونوں کی خبروں پر با زائد آتی ہے اکثر و بیشتر. لیس اللہ کافیا اللہ کافی نہیں ہے. الیس اللہ کافیا کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ تو لیسا کی خبر ہے کافیا اس پہ با آئی ہے. الیس اللہ بکافی الیس اللہ عزیزا لیسا کی خبر ہے عزیزا. لیسا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے لیکن با آئی ہوئی ہے الیس اللہ بعزیز. یہ لیسا ہے ما اسی کی مشابہ ہوتا ہے تو ماں کی خبر پر بھی اکثر و بیشتر با آتی ہے. یہاں تک صفحہ پورا ہو گیا تھا اور اس کے بعد نئے صفحے سے مزید بات کرنی تھی کہ ماں کی دو قسمیں ہیں ماں حجازیہ اور ماں تمیمیہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ماں تو ویسے رہے گا یعنی کہ ماں حجازیہ کو ڈبل الف سے لکھیں گے ماں اور ماں تمیمیہ کو ایک الف سے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ماں حجازیہ عمل کرتا ہے ماں زید قائما اور ماں تمیمیہ عمل نہیں کرتا ماں زید قائم. ترجمہ دونوں کا ایک ہوگا. ماں زید قائما زید نہیں کھڑا ہے اور ماں زید قائم زید نہیں کھڑا ہے. دونوں لوگ جملے کو منفی کے معنی میں ترجمہ کرتے ہیں لیکن ایک یعنی حجاز کے لوگ حجازیہ اس علاقے کے لوگ خبر کو نسب دے کر کے پھر جو ہے نفی کا معنی کرتے ہیں اور بنو تمیم کے لوگ خبر کو نسب نہ دے کر کے منفی کا ترجمہ کرتے ہیں نفی کا ترجمہ کرتے ہیں. تو اب یہ تو بات ہو گئی کہ ما تمیمیہ ما حجازیہ میں ظاہری اعتبار سے کیا ہے
زبر اور رفع پیش کا، زبر اور پیش کا فرق ہے، بقیہ معنی میں ایک ہی ہے، لیکن خبر پر با آنا ما زید قائما اور ما زید قائم، خبر پہ با آئے ما زید بقائم ما زید بقائم، تو کہہ رہے ہیں کہ با جو کثیر ہے ما کی خبر پر، تو چاہے ما تمیمیہ ہو اور چاہے ما حجازیہ ہو، دونوں کی خبر پہ با آتی ہے، یعنی چاہے پہلے سے خبر منصوب ہو یا نہ منصوب ہو، دونوں شکلوں میں کیا ہے با آتی ہے۔ یہ یہاں پر بتایا ہے وَلَا تَخْتَصُّ زِيَادَةُ الْبَاءِ بَعْدَ مَا، اور با کا زیادہ ہونا خاص نہیں ہے ماں کے بعد، بِقَوْلِهَا حِجَازِيَّةً، اس کے حجازی ہونے کے ساتھ، خِلَافًا لِقَوْمٍ، برخلاف ایک قوم کی، یعنی کچھ نحویہ کہتے ہیں کہ صرف ما حجازیہ ہی پر با زائد آتی ہے کثیر، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ما حجازیہ اور ما تمیمیہ دونوں کی خبر پہ با آتی ہے، بل تزاد بعدها، بلکہ زیادہ کی جاتی ہے با بعدها ای بعد ما حجازیہ، ما حجازیہ کے بعد اور ما تمیمیہ کے بعد، بس حجازیہ تمیمیہ سمجھنے کے لیے صرف مثال اور اس کی خبر کو منصوب مرفوع ذہن میں رکھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ما زید قائما اس میں ما حجازیہ ہے، اور ما زید قائم اس میں ما تمیمیہ ہے، خبر پر نصب اور رفع دونوں ذہن میں بیٹھا لیں تو سمجھ جائیں گے، بس خبر کو دیکھ کر کے بتا دیں کہ ما زید قائم یہ ما تمیمیہ ہے، معنی عمل نہیں کیا، اور ما زید قائما ما حجازیہ ہے، اس نے عمل کیا ہے، تو خبر کے ذریعے کافی خبر رہتی ہے، خبر کے ذریعے باخبر رہتا ہے آدمی، تو ما زید قائما اور ما زید قائم دونوں کی خبر پہ با آئے گی، بل تزاد بلکہ زیادہ کی جاتی ہے با بعدها ما حجازیہ کے بعد، ہا کا مرجع ما حجازیہ، ما حجازیہ کے بعد بعد التمیمیہ اور ما تمیمیہ کے بعد، التمیمیہ ما التمیمیہ موصوف پوشیدہ ہے، بعد التمیمیہ ہمیشہ کوئی بھی صفت ہو تو اس کا موصوف ہونا چاہیے، جیسے قرآن میں آتا ہے الآخرۃ، اس کے معنی کیا ہے الساعۃ الآخرۃ، وہاں بھی موصوف ہونا چاہیے، یہاں بھی کہیں ہو هو الاول یعنی اللہ الاول، اللہ الآخر، اللہ الظاہر، اللہ الباطن، جہاں بھی کوئی موصوف ہو کوئی صفت ہو تو اس کا موصوف ہونا ضروری ہے، موصوف پوشیدہ کر دیتے ہیں کیونکہ صفت بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے، وہی صفت موصوف کا درجہ لے لیتی ہے۔ بعد التمیمیۃ ای بعد ما التمیمیۃ، اور بعد ما تمیمیہ کے بعد، وقد نقل سیبویہ والفراء رحمہم اللہ زیادۃ الباء بعد ما عن بنی تمیم، اس کے بعد یہ تھا کہ ما حجازیہ اور ما تمیمیہ کے بعد با زائد آتی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف ما حجازیہ کے بعد با زیادہ آتی ہے، تو دلیل دینا پڑے گی نا، ان کا قول کمزور کرنے کے لیے دلیل دینا پڑے گی کہ نہیں ما تمیمیہ اور ما حجازیہ دونوں کے بعد با آتی ہے، یعنی ما زید قائما اور ما زید قائم، خبر مرفوع ہو یا منصوب ہو دونوں شکلوں میں با زائد آتی ہے، دلیل تو میرے بہت بڑے مولانا کی دلیل ہے، امام سیبویہ، امام فرا، یہ اپنے اپنے وقت کے نحو کے امام تھے، امام النحوی الفرا اور امام النحوی سیبویہ، یہ دونوں حضرات اپنے اپنے وقت کے کیا تھے امام تھے نحو کے، اور وہ حضرات کہتے ہیں کہ ما تمیمیہ کے بعد با آتی ہے، جب آتی ہے تو ما حجازیہ تو پہلے سے کہا ہوا ہے، ما حجازیہ کے بارے میں نہیں، ما حجازیہ ہے کے ساتھ خاص ہے خلاف لقوم، تو ان کے خلاف دلیل دینا پڑے گی، اسی لیے دلیل دیا کہ وقد نقل، اور نقل کیا ہے امام سیبویہ اور امام فرا نے رحمہم اللہ، اللہ ان دونوں پر رحم فرمائے، زیادۃ الباء با کا زیادہ ہونا بعد ما اس ما کے بعد، جو تمیمیہ ہے کس سے نقل کیا ہے بنو تمیم سے نقل کیا، خود ہی ان کے گھر گئے اور مثال پوچھ کر کے لائے کاغذ پہ لکھ کے دکھا دیے گئے، تو یہ کیا ہو گیا نقل کرنا ہوا، ایسے تو ہوتا ہے کوئی نہیں مانتا تو کیا کرے، چلو حضرت سے پوچھاتے ہیں، گئے ان سے پوچھوا لیے، پوچھوا کے آئے بتائے تو بولتے رہتے ایسے، تو اس وقت یہی سب چلن تھا علم کا،
تو اس طریقے سے ان سے نقل کیا ہے، ان سے نقل کر کے بتا دیا ہے ان لوگوں کو جو خلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں حجازیہ کی خبر پر ہی با آتی ہے، ماں تمیمیہ پہ نہیں آتی ہے۔ تو بنو تمیم سے نقل کر کے، ان سے پوچھوا کر کے ایک آدمی کو لا کر کے ان کے سامنے تقریر کرا دیا کہ دیکھو بنو تمیم کیا کہہ رہے ہیں، آتی تو ہے ہمارے یہاں۔ ولا التفات، لہذا اب توجہ نہیں ہے کوئی، لا نفی جنس، لا التفات، لا رجل، لا عمل، لا التفات، اب کوئی توجہ نہیں ہے الی من منع ذلک، اس شخص کی طرف، اس نحوی کی طرف جو اس سے روکے کہ ماں تمیمیہ کے خبر پہ با مت لانا، تو اس کی بات نہیں ماننا ہے۔ وہو موجود فی اشعارہم، اور خبر کے اوپر، ماں تمیمیہ کی خبر کے اوپر موجود ہے با فی اشعارہم، ان کے اشعار میں۔ اشعار دلیل ہوتے ہیں، زبان کی دلیل کیا ہے؟ اشعار۔ وقد اضطرب رأی الفارسی فی ذلک، اور علامہ فارسی نحوی کی رائے مضطرب ہے، دعویٰ ڈول ہے، لا الہ ولا ہؤلاء، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ہے، اضطرب دعویٰ ڈول ہے، فی ذلک اس سلسلے میں کہ ماں تمیمیہ کی خبر پہ با آتی ہے کہ نہیں، فی ذلک اس سلسلے میں، کون سے سلسلے میں؟ ماں تمیمیہ کی خبر پہ با کے دخول کے سلسلے میں۔ فمرۃ قال، تو ایک مرتبہ کہا، لا تزاد الباء، با زیادہ نہیں آتی ہے، الا بعد الحجازیہ، مگر حجازیہ کے بعد۔ اس قوم کے لوگ آئے ہوں گے تو ان کے سامنے بول دیا ہوگا کہ صرف حجازیہ کے بعد آتی ہے، تم لوگ گھبراؤ نہیں۔ لا تزاد الباء، با زیادہ نہیں آتی ہے مگر حجازیہ کے بعد۔ ومرۃ قال، اور ایک بار کہا تزاد، زیادہ آتی ہے، الخبر المنفی، منفی خبر میں، فی خبر المنفی، منفی خبر کا مطلب وہی ہے کہ ماں آیا اور خبر کی نفی کر دیا، بس نسب نہیں دیا، تو ماں خبر منفی یعنی ماں تمیمی۔ وقد وردت زیادت الباء، اتنی بات بتا کر کے اب دوسری بات بتانے لگے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ماں کی دو قسمیں ہیں، ماں حجازیہ، ماں تمیمیہ۔ ماں حجازیہ ماں تمیمیہ میں فرق جاننے کے لیے مثال ذہن میں رکھیں۔ ماں زید قائما، یہ ماں حجازیہ ہے، ماں زید قائم، یہ ماں تمیمیہ ہے۔ اس کی خبر پہ با، دونوں کی خبر پہ با آتی ہے، یہ اصل ہے۔ امام فرہ، امام سیبویہ اسی کے قائل ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ صرف ماں حجازیہ کے بعد یعنی نسب ہو وہی پہ با آتی ہے۔ تو اتنا بتانے کے بعد اب آگے بتاتے ہیں، وقد وردت زیادت الباء قلیلا فی خبر لا، اور وارد ہوئی ہے با کی زیادتی، با کی زیادتی، با کا زیادہ ہونا۔ کبھی کبھی وہ لفظ جو ہے اردو میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، با کی زیادتی، یعنی با ظلم کر رہا ہے، اس کی زیادتی برداشت نہیں ہے، یہ اردو میں زیادتی ظلم کے معنی میں استعمال ہے۔ اسی لیے اس کا لحاظ کر کے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جیسے ماہ نامہ آتا ہے، ماہ نامہ یعنی ایک مہینے میں نکلنے والا پرچہ، اب ماہواری اس کو بھی کہتے ہیں ایک مہینے میں نکلنے والا پرچہ، لیکن ماہواری عورتوں کو جو مہینے میں خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں اردو۔ اب ماہواری پرچہ نہیں بولیں گے، نہیں تو آدمی کیا کرے گا، سمجھے گا کہ وہ مطلب ہے۔ اس لیے ایسا لفظ جس کا مفہوم دوسرا بھی ہو جائے اس کو چھوڑ کر کے ایسا لفظ جس کا ایک ہی مفہوم متعین ہو اسی کو بولیں گے۔ وقد وردت زیادت الباء، اور وارد ہوئی ہے باقی زیادتی۔ زیادتی کے معنی تو ٹھیک ہے لیکن ایک معنی اور ہوتے ہیں، زیادتی یعنی ظلم، اسی لیے با کا زیادہ ہونا اب یہ متعین ہو جائے گا۔ وقد وردت زیادت الباء، اور با کا زیادہ ہونا وارد ہوا ہے قلیلا، بہت کم، لا کی خبر میں۔ زید قائم، ما زید قائما، ما کے بجائے لا ہو، لا زید قائما، اس قائما پر یعنی لا کی خبر پہ با کا زیادہ ہونا قلیلا ہے، کثیرا نہیں۔ کا قولہ، جیسے کہ شاعر کا قول، فَكُلِّ شَفِيعًا، تو میرے لیے سفارشی بن جا، کن، کانا یکون سے کن، قالا یقول سے کن، فَقُل، تو بن جا میرے لیے سفارشی،
یوم لا ذو شفاعت، اس دن جس میں کوئی شفاعت والا، سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. یوم لا، یہاں یوم لا ذو شفاعت فیہ، اس دن جس میں، فیہ پوشیدہ ہے شعر کی وجہ سے، شعر میں بڑھا کے لائیں گے تو نہیں بیٹھے گا. ایک شاعر تھا، کیا کرتا تھا، وہ شعر جو ہے بنانے کے لیے ایک لکڑی لے ہوئے تھے، ایک بڑی لکڑی، اس کے بعد کچھ بھی ایسے لکھتا، اس کے بعد ناپتا، اس سے ناپ دیا، ایک حرف کم ہے لکھ دیا، برابر ہو گیا، ہاں ایک مصرع تیار. اس کے بعد پھر دوسرا مصرع، وہ کچھ بھی لکھتا تھا ایسے، یہ تھوڑی کہ وزن نہیں ہے. اس کے بعد اسی کے برابر ناپ برابر ہو گیا شعر. ایسے شاعر تھا. تو پوری وہ شعر کرنا بہت آسان ہے. میں تو ایک لکڑی لیے ہوں، اسے ناپتا رہتا، بناتا رہتا. پڑھنے کے لیے تو بہت سارے شاعر ہیں، عارف وغیرہ، ایسے پڑھا کر کے ادھر ادھر وزن بنانا ہی بنانا ایسے کرتا تھا. ایسے تھوڑی ہوتا، وزن رہتا تبھی پڑھ پاتے ہیں. بہت محنت لگتی ہے اوزان بنانے میں، پڑھنے میں مشق کرنا پڑتا ہے. چلیے، فَقُلْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ، تو میرے لیے ہو جا سفارشی اس دن جس میں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. بِمُغْنٍ فَتِيلًا، جس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا، مغنن فائدہ دینے والا، مغنن، مغنی، اغنا یغنی، اغناءً سے اسم فاعل مغنی، فائدہ دینے والا. تو یہی ہے لا ذو شفاعت، ذو شفاعت زیدن کی جگہ پہ ہے، لا زیدن، اور مغنین قائمن کی جگہ پہ ہے. تو یہاں لا کی خبر پہ با آئی ہے، یہ اصل بتانا ہے کہ دیکھو لا کی خبر پہ با آتی ہے، شعر پیش کر دیا ہے. بمغنن فتیلا، جس دن نہیں ہوگا کوئی سفارش کرنے والا، فائدہ دینے والا. فتیلن کا مطلب قلیلا، فتیل جو ہے قلیلن کے معنی میں، جو بتی ہوتی ہے تھوڑا سا جو جلتا ہے اس کو کہتے ہیں فتیل. فتیلا، لا یظلمون فتیلا، ذرہ برابر ان کو ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیلن کا مطلب قلیلن، تھوڑا سا بھی. جو کوئی سفارش کرنے والا نہیں، فائدہ دینے والا ہوگا ذرہ برابر بھی. سواد ابن قارب کی طرف سے، ان سواد ابن قاربی. سواد ابن قارب، شاعر کہتا ہے میرا نام سواد ابن قارب ہے، میری طرف سے اللہ سب شفیع ہو جا، اس لیے کہ اس دن کوئی بھی سفارش کرنے والا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا میری جانب سے، مجھ بندے کی جانب سے، سواد ابن قارب کی جانب سے. تو یہاں پر اصل استشہاد یہ ہے کہ خبر کے اوپر، لا کی خبر کے اوپر کیا ہے، با آئی ہے. تو یہ شعر کا مطلب واضح ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ ہوگا، یا اللہ جس کو اجازت دے. تو اے اللہ، آپ جو ہے میری طرف سے، سواد ابن قارب کی طرف سے، میرے رشتہ داروں کی طرف سے آپ سفارشی بن جائیے، تاکہ جو ہے میرا بیڑا قیامت کے دن آخرت میں پار ہو جائے. وفی خبری مضارع کانا، اور کانا مضارع کی خبر میں، المنفیتی بلم، جو لم کے ذریعے منفی ہو، جو لم کے ذریعے منفی ہو، بلم، لم یکن، یہ یکن کیا ہو گیا، فعل مضارع ہو گیا، اور اس کے بعد لم داخل کر دیا، لم یکن، ما کانا ما یکن نہیں، لم کے ذریعے فعل مضارع منفی ہو، تب اس کی خبر کے اوپر کیا ہے، با آتی ہے. اور کانا مضارع کی خبر میں جبکہ وہ لم کے ذریعے منفی ہو، جیسے کہ شاعر کا یہ قول، وَإِن مُدَّتِ الْأَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعُ الْقَوْمِ أَعْجَلُوا. اور اگرچہ سارے لوگوں کے ہاتھ پھیلے توشے کی طرف، اگرچہ سارے لوگ، دسترخوان بچھا ہے، توشہ رکھا ہوا ہے، سارے لوگوں کے ہاتھ پھیل رہے ہیں، سارے لوگوں کے ہاتھ پہنچ رہے ہیں. اگرچہ مدت الایدی، ایدی ایدی الناس، سارے لوگوں کے ہاتھ پہنچیں، پھیلائے جائیں، الی الزادی، توشے کی طرف، سب لوگ فٹافٹ کھا رہے ہیں لیکن میں
لم اکن باعجلہم، میں ان میں سے جلدی کرنے والا نہیں ہوں. کتنا کھبو ہے، کتنا عقال ہے. لم اکن باعجلہم، تو میں جلدی کرنے والا نہیں ہوں. اذ اجشع القوم اعجلوا، جبکہ قوم میں سب سے زیادہ حریص سب سے زیادہ جلدی کرنے والا ہوتا ہے. پٹ سے مارا خونچے میں پہنچ گیا، اب تو خونچا ونچا ہے نہیں، جلدی سے 2-3 بوٹی تھی کھا لی. اس کے بعد دوسرے لوگ آئے کھانا شروع کیا، یار آج جو بوٹی ووٹی دیا نہیں. اور پہلے سب اجشع القوم اعجلوا، قوم کا سب سے بڑا حریص سب سے زیادہ جلد باز ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے، لم اکن باعجلہم، یہ اصل استشہاد ہے کہ فعل مضارع ہے اکون، اور اسی پہ لم داخل ہو گیا، لم اکن ہو گیا، اور اس کا اسم کیا ہے انا، اور خبر کیا ہے اعجلہم، تو اسی اعجلہم خبر کے اوپر با داخل ہے. یہی اصل بتانا ہے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.